أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 12 میں خوش آمدید اور بہت بہت مبارکباد. اب ہم آدھا کورس کور کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آج سے ہمارا نیکسٹ سیشن جو ہاف رہ گیا اس کا آغاز ہے. تو بہت محبت اور شوق سے بیٹھیے. الحمدللہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک استقامت دی ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اس سبق میں آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق. گرامر میں ایک نیا لینڈ مارک ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. فعل مضارع آج ہم سٹارٹ کریں گے. اس کے نئے نئے اشارے سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم آج 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 841 ٹائمز آئیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 12 کے اختتام تک ہمارے جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ 144 ہو جائیں گے اور دیکھیں 30,000 کی بار کو ہم کراس کر جائیں گے. یعنی 31,638 الفاظ ہم آج سیکھ جائیں گے اس کلاس کے اختتام تک انشاءاللہ تعالیٰ. شروع کرتے ہیں سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ سے میں ہم دیکھیں گے مل کے کہ ہم نے آج ابھی تک جو 11 لیسن کیے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا. ہم کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھا, ہم قرآن کے الفاظ دیکھ کے اس کو جان سکتے ہیں کہ نہیں, کیا ابھی بھی وہ ہمارے لیے اجنبی ہے یا ہم فیملیئر ہو گئے ان سے, ہمارا ان سے انٹروڈکشن ہو چکا ہے لیکن کیا ہمیں یہ سب آتا ہے, اس کورس کا ہمیں اب تک کیا فائدہ ہوا, یہ سب ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ لوگوں سے کہوں گی کہ آپ پارٹیسپیٹ کریں اس میں. بتائیے گا کہ قل ہم پڑھ چکے ہیں سورہ اخلاص میں, تو قل کیا ہے؟ جی مائک آن کر کے بتائیے. قل کیا ہے؟ قل ہم پڑھ چکے ہیں نا. قل اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ اگر ہم اسٹرکچر وائز دیکھیں تو قل کیا ہے, آپ کو بتایا تھا قل ہے فعل. ٹھیک ہے, فعل امر. اعوذ ہم پڑھ چکے ہیں, میں پناہ میں آتا ہوں, آتی ہوں. بی ربی, بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ. ٹھیک ہے, اسی طرح یہ ہے بی ربی یعنی رب کے ساتھ یا رب کی پناہ میں آتی ہوں. الفلق یہ نیا ہے, لیکن اگر ہم اسٹرکچر وائز دیکھیں تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ کیا ہے. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا ہے اسٹرکچر وائز اسم فعل حرف؟ مائک آن کر کے بولیے. الفلق ہے نا لکھا ہوا, تو اس کو ہم دیکھتے کیسے جانیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے کیونکہ ال لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, من کا مطلب بھی آپ کو آتا ہے سے. شر ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ ہمارے لیے آج نیا لفظ ہے. آپ نے پرانے جو ترجمے یاد ہے نا ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس سبق میں جو پڑھا ہے اس سے ہم نے کتنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے, ماں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ماں کے ہم کتنے معنی پڑھ چکے ہیں, کون بتائے گا؟ ماں کے ہم کتنے معنی پڑھ چکے ہیں؟ پارٹیسپیٹ کریں, مائک آن کر کے بات کریے. جی 3. کون کون سے معنی پڑھے ہیں ہم نے 3 ماں کے؟ ویری گڈ. کیا نہیں جو. ویری گڈ, کیا نہیں اور جو. یہاں پہ کیا آپ کو آئیڈیا ہے؟ میم ابھی کلاس جوائن کی ہے اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کون سی آیت پہ ہیں. ہم ہیں دوسری آیت پہ, من شر ما خلق. جو ویری گڈ. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ماں سینٹر میں آتا ہے, درمیان میں آتا ہے, تو وہ کنیکٹنگ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ماں یہاں پر کنیکٹنگ ورڈ کے طور پر آ رہا ہے یعنی جو.
ٹھیک ہے. خلقہ ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس نے پیدا کیا. وا کا مطلب آپ سب کو آتا ہے, من سے. شر غاسقن, چلیں غاسقن کا مطلب ہمیں نہیں پتا, لیکن اسٹرکچر وائز بتائیں کہ یہ کیا ہے اسم فعل حرف میں سے. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی جی, اسم. اسم ویری گڈ. کیسے پتا چلا اسم ہے؟ تنوین سے. ویری گڈ. دو یعنی دو زیر لگی ہوئی ہے, تو آپ کو پتہ ہے اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ الف لام, دو زبر دو زیر دو پیش, واو نون یا یا نون. تو یہ ویری گڈ. دیکھیں اب ہمیں اگر مطلب نہیں بھی آتا نا, تو ہم بالکل اجنبی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے الفاظ کے ساتھ. ہمیں اتنا پتا چل گیا ہے کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. اذا کا آپ پڑھ چکے ہیں جب. وقبہ یہ بھی نیا لفظ ہے, اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ومن شر نفاسات, نفاسات بھی نیا لفظ ہے, لیکن اسٹرکچر وائز اگر ہم دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسم ہے اور اسم ہے. مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. ویری گڈ, مؤنث. کیوں, کیسے پتا چلا؟ اینڈ پہ تا ہے. تا ہے. یہ نفاسات, تا کے اوپر کھڑی زبر ہے نا, تو یہ الف کا قائم مقام ہے, الف تا ہے, تو جمع ہے اور مؤنث ہے. ٹھیک ہے. فی کا مطلب آپ سب کو آتا ہے میں. العقد, عقد کا معنی نہیں پتا, لیکن اسٹرکچر وائز آپ میں سے بتائیں کہ یہ کیا ہے اسم فعل حرف. اسم. ویری گڈ, اسم. کیوں؟ کیونکہ ال لگا ہوا ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ, اب آپ کو اگر معنی نہیں بھی آتے تو اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ کے ساتھ آپ کی تھوڑی بہت جان پہچان ہو گئی ہے. وَمِن شَرِّ حاسدن, حاسدن کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ اسم. ویری گڈ. کیوں؟ دو زیر لگا ہوا ہے. اذا حسدا, حسدا ہم جب سٹاپ کرتے ہیں تو آخری جو حرکت ہوتی ہے اس کو نہیں پڑھتے تو حسد ہو جاتا ہے, لیکن یہ ویسے ہے حسدا. اگر میں آپ کو کہوں یہ حسدا کیا ہے اسم فعل حرف میں سے, تو آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ میم فیل ہے. فیل. فیل کیسے پتا چلا آپ کو کہ یہ فیل ہے؟ حالانکہ یہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں. 3 ورڈ. 3 ورڈ. اور اسی طرح میم خلقہ. ویری گڈ. خلقہ کے پیٹرن پہ ہے نا حسدا, اس نے حسد کیا. جی. ویری گڈ, بہت اچھا. آپ لوگوں کو اب یہ سمجھ آنے لگی ہے الحمدللہ. تو اب دیکھیں صرف یہ 11 لیکچر سے یہ فائدہ ہوا کہ اب قرآن کے اگر ہمیں کچھ ورڈز کے معنی نہیں بھی آتے نا, تو ہمیں بالکل وہ اجنبی نہیں ہے وہ ہمارے لیے. الحمدللہ ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں پتہ ہے. اور یہی مقصد ہے اس کورس کا کہ ہم قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جڑ جائے, تعلق بن جائے, اجنبیت ختم ہو جائے. الحمدللہ دیکھیں ابھی آپ نے آدھا کورس کیا تو اتنا کچھ آپ جان گئے. جی اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. تعارف, اس سورت کا تعارف کیا ہے؟ اس سورت کو جو سورہ فلق اور سورہ ناس کو ملا کے کہا جاتا ہے, ان دونوں کو معوذتین. کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین. جیسے ہم نے تعوذ پڑھا تھا, تعوذ پڑھا تھا, اعوذ باللہ کو کہتے ہیں تعوذ, تو اسی سے یہ نکلا ہے معوذتین. اور سنت رسول کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور یہ دو صورتیں سورہ فلق اور آپ نے ابھی ناس. اسٹارٹ کیا؟ جی جی, ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے, اور معوذتین کو ایک دفعہ فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے. یعنی ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس ایک دفعہ لازمی پڑھتے تھے, لیکن فجر اور مغرب میں ان کو 3 بار پڑھتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے رات کے ٹائم پر, تو اپنے ہاتھوں پر, یہ تینوں پڑھ کے نا اس طرح سے ہاتھوں پر پھونک مارتے, اور معوذتین پڑھتے, اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے, اور پھر پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ جاتا نا تو وہ پھیر لیتے تھے. یہ بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. اس کا تعارف کیا ہے کہ یہ سورج جو ہے سورہ فلق, یہ ہر قسم کے شر کے لیے مؤثر ترین ہے, بالخصوص اندھیرے. 3 چیزیں اس میں, اندھیرے, جادو اور حسد سے بچنے کے لیے. تو آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں یہ چیزیں سب کتنی پھیل گئی ہیں.
جادو کتنا عام ہو گیا ہے، حسد کتنا عام ہو گیا ہے، اور کون ہے جو ان سب چیزوں سے نہیں بچنا چاہتا. تو ہمیں ان صورتوں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں لفظ بلفظ ترجمے کی طرف. سورہ فلق، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا، باللہ. الفلق صبح کے. قل کہہ دیجئے، میں نے آپ کو بتایا تھا یہ فعل ہے، فعل امر، انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، دیکھیں یہ وہی ہے، باللہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، اور یہ ہے اب بی ربی. کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2 ٹکڑے، بی الگ اور رب الگ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بی ربی یعنی رب کی. الفلق، فلک کیا ہے؟ صبح. اچھا اب یہ ایک فلک اردو میں بھی ہوتا ہے نا، وہ ڈنڈے والے کاف کے ساتھ ہوتا ہے، فعل عام اور وہ آخر میں ڈنڈے والا کاف. تو یہ آپ نے فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ نقطے والا کاف ہے، اس کا مطلب ہے صبح، اور اس فلک کا جو ڈنڈے والے کاف کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان. ٹھیک ہے، یہ دونوں مختلف ہیں. تو الفلق صبح کے. اب رب فلک کے الفاظ پہ آپ غور کرتے ہیں، پورا اپنا تصور کا استعمال کریں کہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، کس کی؟ رب کی. اور کون سے رب کی؟ جو صبح کا رب ہے. اب صبح کے ذرا منظر کو اپنے آنکھوں کے سامنے لائیں کہ کیسے اندھیرا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے، وہ آتا ہے اور صبح آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی ہے. سورج روشنی کس طرح سے آتی ہے اور اس کی زمین سے ایک خاص ڈسٹنس ہے. اگر سورج زمین سے خاص ڈسٹنس پہ نہ ہو، قریب آ جائے تو کیا ہو؟ آپ سب کو پتا ہے کیا ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، جل جائے گا سارا کچھ. وہ ایک خاص ڈائریکشن میں رہتا ہے، خاص طریقے سے آتا ہے. اب اس کی مجال نہیں کہ 1 سیکنڈ آگے آئے یا 1 سیکنڈ پیچھے آئے. جب اللہ کا حکم آتا ہے تو آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان چاہے کہ نہیں ابھی تو صبح نہ ہو، اللہ کرے تھوڑی دیر ہو جائے تو سورج دیر سے نکلے. ایسا کوئی انسان کی، کوئی بھی ایسا انسان نہیں کر سکتا. کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی کہ وہ سورج کو اپنے کنٹرول میں کر لے. زمین کے ارد گرد اس کا خاص حساب سے گردش کرنا، موسموں کا آنا جانا، اور اس کی روشنی کی وجہ سے، سورج کی روشنی کی وجہ سے کتنے فوائد ہیں. نباتات کا اگنا، زندگی ہونا، سب کچھ جو ہے ہمارا یہ صبح کے اوپر سارا جو ڈپینڈ کرتا ہے. من شر، شر سے، ماں ان چیزوں کے. اب ماں آپ دیکھیں درمیان میں آ رہا ہے تو کیا ہے؟ کنیکٹنگ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، ماں درمیان میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا جو. من سے شر. اب شر کیا ہے؟ شر ہے، اس میں 2 مطلب آتے ہیں. ٹھیک ہے، شر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو برائی اور دوسری تکلیف. ٹھیک ہے، 2 چیزیں اس میں آ رہی ہیں. شر کے اندر برائی بھی ہے، اور ایسی برائی جس سے تکلیف پہنچے. جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، شرارت، شریر، شر انگیز، اس طرح کے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو ماں جو، اور اس کے معنی ہم نے دیکھے تھے عربی بول چال میں. ہم نے دیکھا ہے فی کا مطلب آپ سب کو آتا ہے نا، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. تو فی ہی اس میں ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا، فی ہی، فی ہم، پورا ٹیبل کیا تھا ہم نے. تو اس کا مطلب تھا اس میں. اور اگر ماں کو ہم پہلے لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں. ما فی ہی نہیں. اس میں آپ لوگوں کا اگر ایکسپیرینس ہو سعودی عرب جانے کا عمرہ حج کے لیے، تو وہاں پہ آپ کچھ بھی پوچھے نا دکان والوں سے، تو اگر ان کے پاس وہ چیز نہ ہے تو کہتے ہیں معافی، معافی، کہ نہیں ہے ہمارے پاس نا، اس میں اس دکان میں نہیں ہے. اچھا ہم نے کتنے مطلب پڑھے؟ 3 مطلب. کون کون سے؟ ماں کا مطلب ایک ہے نہیں، ایک ہے کیا، اور ایک ہے جو. تو اگر حرف کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے ہم نے دیکھا ابھی فی کے ساتھ، فی سے پہلے آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا مطلب ہوگا نہیں کا. ما فی ہی نہیں ہے اس میں. اور ماضی میں نے آپ کو کہا تھا ماں اگر لگتا ہے فعل ماضی کے ساتھ تو نہیں کا مطلب دے گا. ٹھیک ہے، آج ہم مضارع پڑھیں گے نا تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مضارع میں نہیں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے. فعل ماضی میں نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ ماں. ماں خلقہ، نہیں پیدا کیا اس نے. پھر ایک مطلب ہوتا ہے کیا، واٹ. جیسے ہم نے عربی بول چال میں بہت دفعہ استعمال کیا، ما دینکا، کیا ہے تمہارا دین؟ ما دینکا، کیا ہے تمہارا دین؟ سارے جواب دیں ما دینکا. اونچا بولیں اتنا کہ اپنے کانوں کو آواز آئے جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے.
ما دینو کا کیا ہے تمہارا دین؟ دینی الاسلام، ہم نے کیا ہوا ہے یہ. پھر درمیان میں اگر آ رہا ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو، ٹھیک ہے، کنیکٹ ہو رہا ہے جو اس نے پیدا کی، درمیان میں ہے تو کنیکٹنگ ورڈ، نہیں کیا اور جو، ٹھیک ہے. 3 معنی ہم نے پڑھ لیے. اسی طرح ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا من، اس کے 2 معنی ہم نے پڑھے تھے. اس کا کیا تھا؟ ایک تھا کون اور ایک تھا جو. من ہو، من ربو کا، کون ہے آپ کا رب؟ من ربو کا، کون ہے آپ کا رب؟ ربی اللہ، یہ اس کا آنسر ہوتا ہے. پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، درمیان میں آ رہا ہے پھر کنیکٹ کر رہا ہے تو جو کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طرح انگلش میں بھی ہو بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے نا. آپ کو ہو آر یو، آئی ایم دا ون ہو از لرننگ قرآن، اگر درمیان میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب بدل گیا، اسٹارٹ میں آ رہا ہے تو بھی مطلب بدل گیا. بالکل اسی طرح عربی میں بھی ہے. خلقہ، خلقہ پورا ٹیبل ہم نے کیا تھا. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. خلقہ اس نے پیدا کیا. اردو میں استعمال ہوتا ہے خالق، مخلوق، ٹھیک ہے، خلق خدا، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یاد رکھیں شر کیا ہے؟ شر ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مخلوق کے شر سے. مثلا اللہ نے انسانوں کو اچھے کاموں کے لیے بھی پیدا کیا، مگر کچھ انسان جو ہوتے ہیں وہ شر پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں لوگوں کو. ان سب کے شر سے ہم یہاں پناہ مانگ رہے ہیں. اسی طرح تمام جاندار اور تمام بے جان چیزوں کے شر سے بھی، ٹھیک ہے. یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ان تمام کی چیزوں کے شر سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ اتنی جامع دعا ہے نا کہ آپ امیجن کریں، آپ تصور کریں، جو بھی آپ کو ڈر خوف ہے کسی چیز کا تو اس کا امیجن کر کے یہ دعا پڑھیں، من شر ما خلق، کہ ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی. ہر چیز اللہ نے بنائی ہے نا، تو ہم ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور من سے شر غاسقن، اب غاسق کیا نیا لفظ ہے آپ کے لیے، اندھیرا، کہ اندھیرا. اذا یا اذ، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، اذا جب. اب یہاں پر ایک نیا کانسیپٹ ہے، وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، تھوڑا سا دھیان سے یہ بات آپ نے سنی ہے کہ اذا کا مطلب جب ہے، لیکن اگر اذا ماضی کے ساتھ آ جائے، اذا کے بعد اگر ماضی آتا ہے، جیسے یہاں پر آ رہا ہے وقبہ، وقبہ جیسے خلقہ تھا، اس نے پیدا کیا، تو وقبہ چھا گیا تھا، وہ چھا گیا تھا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے ماضی. لیکن پہلے کیا آ گیا؟ اذا آ گیا، تو اس کا معنی مضارع کا ہو جائے گا. یعنی مضارع کیا ہوتا ہے؟ جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے پائے جاتے ہیں نا. تو وقبہ چھا گیا، تو اذا اگر لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ جب چھا جائے گا یا چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہو جاتا ہے. یعنی ماضی سے پہلے اگر اذا آ جائے تو وہ مضارع کا معنی دے گا. بس یہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح ایک ورڈ ہے جاء، وہ آیا، تو اذا جاء جب آ جائے، ٹھیک ہے، یہ مطلب آ جاتا ہے. یعنی ماضی سے چینج ہو کے وہ مضارع میں آ جاتا ہے، پریزنٹ یا فیوچر کے معنی میں آ جاتا ہے. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے. اب آپ دیکھیں اندھیرے کا شر کہا گیا، تو اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ اکثر برائیاں رات کو ہوتی ہیں. آپ جتنے بھی دیکھیں کانسرٹس جو ہوتے ہیں یہ رات کو ہو رہے ہوتے ہیں، غلط قسم کے جو کام ہوتے ہیں، بدکاریاں ہوتی ہیں، سنیما، کلب، خراب پروگرام ٹی وی کے، اکثر چیزیں ایسی جو ہوتی ہیں وہ رات کو ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اب تو شادیاں بھی رات کو ہونے لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، اب رات کو ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں جو بے ہنگم چیزیں اور فضول کی رسم و رواج شیطان کو ہی خوش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری بھی رات کو ہونے لگ گئی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے ایک شادی پہ ہم گئے، ہم بارات کی طرف سے تھے، لڑکے کی طرف سے تھے، تو ہم ویٹ کر رہے تھے. ہم پہلے ہال میں پہنچ گئے تھے، بارات کے ساتھ نہیں آئے تھے اور بارات نے پہنچنا تھا. تو ہم 12 بجے تک گاڑی میں انتظار کرتے رہے، بارات نہیں آئی تھی. اور 1 یا 2 بجے شاید وہاں کھانا لگا. ہم لوگ تو خیر اٹھ کے آ گئے. پھر اگلے دن جب میں نے برائڈ سے پوچھا کہ آپ کی رخصتی کتنے بجے ہوئی تھی، تو اس نے کہا جب میں گھر پہنچی تو فجر کی اذان ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اتنا زیادہ لوگوں نے
ہر کام جو ہے وہ اب رات میں ہونا لگ گیا. جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگیوں والے کام ہے وہ زیادہ تر رات میں ہوتے ہیں. آپ اگر دماغ دوڑائیں نا اپنا. اور خالی دماغ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا کارخانہ. اب آپ دیکھیں 12 گھنٹے ہم کام شام کر کے فارغ کس وقت ہوتے ہیں؟ رات کو. تو کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح کے کام کرتے ہیں. اور خالی دماغ کہتے ہیں شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے. اس ٹائم پہ پھر ہم اس طرح کے اوٹ پٹانگ معاملات میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. اور دشمن کا حملہ بھی کب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آسان کب ہوتا ہے دشمن کا حملہ؟ چور ڈاکو ڈکیتیاں وغیرہ یہ کب ہوتی ہیں؟ رات کے ٹائم پہ ہوتی ہیں. غلط کام بھی اس طرح کے رات کے ٹائم پہ ہوتے ہیں. اس لیے کہا گیا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے. روزانہ ہر 12 گھنٹے کے بعد رات آتی ہے. رات میں کیا ہوتا ہے؟ کمانے کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے, انسان فارغ ہوتا ہے. تو اس لیے شیطان جو ہے وہ بھی بڑے اپنے پلاننگ کے ساتھ حملہ کرتا ہے اب اس کے جو خالی دماغ کے اوپر ہے. وَمِن شَرِّ, اور شر سے نفاثات, پھونکے مارنے والیوں کے. اب آپ دیکھیں نفاثات, آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا کیا ہے, جمع ہے, مؤنث ہے. تو اس کی واحد کیا ہے؟ نفاسہ. ٹھیک ہے, پھونک مارنے والی یا جادوگرنی. لیکن اب آپ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی میں ہر لفظ جو ہے یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. یہاں پہ ہے تو یہ لفظ مؤنث, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جادوگرنیاں ہی آتی ہیں اس میں, جادوگر نہیں آ رہے, اس میں تمام آ رہے ہیں. جادوگر, جادوگرنیاں, سب, تمام نفوس. ٹھیک ہے, ہر طرح کا جادوگر, ہر طرح کی جادوگر کرنے والی یا والا, جو بھی ہے سب اس میں آ رہے ہیں. یہ لفظ صرف مؤنث ہے لیکن اس کے اندر مذکر بھی آ رہا ہے. فی العقد, فی میں العقد, عقد کہاں سے نکلا ہے؟ عقد جمع ہے گرہوں کے, نوٹس جو ہوتے ہیں نا, ہم نوٹس باندھتے ہیں اس پہ, اور اس کی واحد ہے عقدہ. اس کی واحد ہے عقدہ. ٹھیک ہے, یعنی ایک گرہ, سنگل. آپ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عقد, عقد ثانی. ٹھیک ہے, شادی کی گرہ. تو فی العقد, گرہوں میں. اور آپ دیکھیں نا اکثر لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ایک رسی لے کے اس پہ نوٹ باندھ کے, اور بے شک اس پہ بہت سارے کلام اللہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نوٹس باندھ کے کر رہے ہوتے ہیں. بہت سارے آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا یا سنا ہوگا اس طرح کے کچھ لوگ کام کرتے ہیں کہ فلاں بیماری کے لیے یہ ہے تو فلاں بیماری کے لیے. تو یہ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے. علاج کیا ہے؟ علاج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ 3 صورتیں یہ پڑھیں تو یہ ان سب کے لیے آپ کو کافی ہو جائیں گی. آپ کو کسی کے پاس جا کے پھونکے مروانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود کر سکتے ہیں. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہے نا, تو وہ کیا کرتے تھے؟ رات کو اپنے پورے جسم پر ہاتھ پہ پڑھ کے پھونکتے تھے اور پورے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیر لیتے تھے. تو یہ کافی ہے اس کے لیے, بجائے آپ ادھر ادھر گھومے پھریں اور لوگوں سے کرواتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا آسان علاج بتا دیا ہر مسئلے کا. ٹھیک ہے, اب کیا ہے وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ لوگ آج کل بہت زیادہ وہم کرنے لگ گیا. ہو بھی رہا ہے, یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہے. جادو, یہ چیز, ان چیزوں میں لوگ بہت زیادہ انوالو ہونے لگ گئے ہیں. تو اتنا بڑا مسئلہ یہ خاندانوں کا بن گیا, اور لوگ کہتے ہیں یہاں نہ بیٹھو, اس ٹائم پہ یہ نہ کرو, یہ نہ کھاؤ, یہ نہ پیو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تہمات اور اوہام میں پھنس گئے ہیں اتنا زیادہ. اور جادو بہت بہت نو ڈاؤٹ بہت بڑی آزمائش ہے. اچھے اچھے لوگوں کا عقیدہ اس سے خراب ہو جاتا ہے, اور وہ اس کے علاج کے لیے بھی اسی طرح کے غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں, اور جادو کا علاج جادو سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی پاورفل کلمات ہمیں سکھا دیے, تو ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علاج تو قرآن میں موجود ہے, آپ کے سامنے ہے. اور اگر کسی کو نہیں پتا تو آپ بتائیں کہ یہ ہے طریقہ, اصل طریقہ سنت نبی یہ ہے, ہم نے یہ پڑھنا ہے اور اس طرح سے ہم نے کرنا ہے, تو یہ علاج ہے, اس کے لیے کافی ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, بھوکے وغیرہ اور کسی سے مروانے کی ضرورت نہیں ہے. اب شیطان کا وار کیا ہوتا ہے؟ ہر روز رات کو ہوتا ہے. ایک اور بھی قسم کے پھونکنے والے ہیں جو روزانہ ہم میں سے ہر ایک کے سر پر 3 گرہیں باندھتا ہے, گانٹھے باندھتا ہے, یعنی شیطان. کیسے؟
دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارکہ کو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کی گدی پہ، ٹھیک ہے، یہ جو سر کے نیچے اینڈ والا پارٹ ہوتا ہے نا گدی، اس پر جہاں پہ سر ختم ہو کے گردن سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہر ایک کی گدی پر یعنی سر کے آخری حصے پر جب وہ سوتا ہے 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر منتر پڑتا ہے اور کیا کہتا ہے، تیرے لیے رات بہت لمبی ہے بس خوب سو۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اگر وہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو بھی کر لے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر اگر اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھ لے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش اور پاکیزہ نفس ہوتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سست ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا ہے، آج بڑی سستی ہو رہی ہے، آج ہم پہ دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کا، تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا صبح اٹھ کر ہم نے یہ سارے 3 کام کیے جس کی وجہ سے ہماری جو گردن کے آخری حصے پہ 3 گانٹھیں لگی ہوئی تھی وہ کھلی ہیں کہ نہیں کھلی۔ ومن شرری، اور شر سے، اذا اور از آپ کو بتایا تھا یہ ایک ہی مطلب ہے اس کا جب، اور یہ اتنے امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن میں 650 بار آیا ہے یہ لفظ، 650 بار۔ حسد اور رشک 2 الگ الگ چیزیں، اب آپ نے یہ بات نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو دھیان سے سننا ہے۔ حسد کیا ہے، حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل کسی کو ملا ہے وہ اس سے چھن جائے، نہ صرف چھن جائے بلکہ مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہیں ملتا تو کم سے کم اس سے تو چھنے ہی چھنے نا، یہ ہوتا ہے حسد۔ یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے رشک، وہ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی شخص یہ چاہے کہ جو فضل دوسرے کو ملا ہے وہ اس میں اس کے لیے اضافہ ہو اور وہ مجھے بھی ملے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، یہ حلال ہے، رشک جائز ہے، جبکہ حسد جو ہے وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ حسد کیا ہے کہ ایک چیز، ایک فضل جو کسی کے پاس ہے، دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، اور اس کے پاس سے ہٹ جائے، اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، یا اگر چلو مجھے نہیں بھی ملتا تو اس کے پاس تو بالکل کسی صورت نہ ہونا، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ حرام، یہ حسد ہے۔ اور رش کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ اس کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور دے، مزید دے، اس میں اور برکت ڈالے، اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسی چیز دے، برکت والی ایسی ہی چیز دے، لیکن اس کے لیے خوش ہوں، بجائے اس کے لیے کڑیں کہ اس کو کیوں مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، تو یہ حسد آتا ہے، اور بالکل تھن لائن ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کا فرق دھیان رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا ہمیں سکھا دی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حسد کرنے والے کے جب وہ حسد کرے۔ اب دیکھیں حسدہ کیا ہے، اس نے حسد کیا، یہ ماضی ہے ویسے، حسدہ اس نے حسد کیا، لیکن اذا پہلے آ گیا تو کیا ہو گیا، جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے، یا فیوچر یا پریزنٹ، کیونکہ اذا لگ گیا۔ اور آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے آج کل کیا ہے، اتنی بڑی بیماری ہو گئی ہے یہ حسد کی، یہ ایون موچی موچی سے حسد کر رہے ہیں، سویپر ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک سویپر کے پاس جھاڑو ہے، وہ نیا جھاڑو لیتا ہے تو دوسرا سویپر اسے حسد کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس کہاں سے اچھا جھاڑو آ گیا اور میرے پاس اتنا پرانا جھاڑو ہے۔ ہر فیلڈ میں آپ دیکھ لیں تو حسد موجود ہے۔ حسد کرنے والا یا کیا کرتا ہے، یا تو آپ کا نام خراب کرے گا، یا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ حسد اپنے ساتھ، اپنے جیسے لوگوں سے ہی ہوتا ہے نا زیادہ تر، جن کے ساتھ آپ روزمرہ کی بنیاد پہ مل رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو انہی سے انسان حسد کرتا ہے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور حاسد کے شر سے بھی بچائے، اور اپنے بھائی کے لیے دعا کریں غائبانہ کہ جو اس کو اللہ نے عطا کیا اللہ آپ کو بھی عطا کرے، اور اس کے لیے مزید اس کو بھی ترقیوں میں اس کی بھی اضافہ کرے اور آپ کو بھی دے۔ من شر ما خلق میں سب شرور شامل ہو گئے ہیں،
مگر خاص طور پر یہاں 3 شرور سے پناہ مانگی گئی ہے، 3 شرور سے. وہ کون سی ہے؟ غاسق اندھیرا، نفاثات جادوگر، حسد یعنی حاسدوں سے. اور ان تینوں میں اگر آپ نوٹ کریں، ذرا غور کریں تو ایک چیز کامن ہے. وہ کیا کہ انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کب ان شرور کے حصار میں ہے، ان شرور کے حملے میں ہے. یعنی رات کے، اندھیرے کے، جادو کے، اس کو نہیں پتا چلتا کب جادو اس پہ کر رہا ہے کوئی اور کون کر رہا ہے، نہیں پتا چلتا. اور یہ بھی نہیں پتا چل سکتا کہ آپ سے کوئی حسد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کوئی چہرے پہ نہیں آ جاتا ایک دم سے حسد کر رہا ہے تو اس کا ریڈ چہرہ ہو جائے گا، آپ کو نہیں پتا چلے گا. تو یہ 3 چیزیں ایسے شرور ہیں جو انسان کو پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ ان کے اثرات میں ہے، ان کے حملے میں ہے. تو اس صورت کو ہم زندگی میں کیسے لائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم دیکھیں گے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ آپ ہر فرض نماز کے بعد تینوں کل پڑھتے تھے، ایک ایک بار ہر نماز کے بعد. لیکن اسپیشلی فجر اور مغرب کے بعد یہ 3 بار پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد ایک ایک بار، لیکن فجر اور مغرب کے بعد 3 بار. تو یہ آج سے ہی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم نے ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے ایک ایک بار، اور فجر اور مغرب کے بعد خاص طور پہ 3 بار. اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ ہمیں دیا ہے، اس کو استعمال کریں. اور جس کے ہاتھ میں ساری مخلوق ہے، اب دیکھیں ہم اس سے پناہ مانگیں گے، اس کے بتائے ہوئے طریقے سے پناہ مانگیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. اور بجائے ادھر ادھر مارے پھرنے کے، اپنے روپیہ پیسہ ضائع کرنے کے، تو ہم دیکھیں کتنی سمپل سی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر دی ہیں. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہے، اور کسی کا نہیں. تو اس صورت کو زندگی میں ضرور لے کے آئیں. کیا ہم صرف ساری زندگی قرآن نماز سیکھتے ہی رہیں گے یا سکھاتے رہیں گے؟ کیا امپلیمنٹ نہیں کرنا؟ یہ تو آیا امپلیمنٹیشن کے لیے ہے نا، اس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے. اور ہم سیکھ اس لیے رہے ہیں تاکہ ہم نافذ کریں، یہ نہیں کہ رٹے کی طرح بس پڑھ دیا. نہیں، ہم نے سیکھا ہے تو ہم نے اپنانا ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے. اور بربادی کہاں آتی ہے؟ بربادی وہی آتی ہے جہاں اچھے لوگ کوئی کام نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب بھیجا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں کہ اس میں تو تیرے اتنے ولی اللہ ہیں، اتنے عبادت گزار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا انہی سے سٹارٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنی عبادتوں میں لگے رہے، انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا. تو آپ بتائیں لوگوں کو جو ایسے غلط کام کر رہے ہیں، جھاڑ پھونک میں پڑے ہوئے ہیں اور ڈپریس ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی اثرات ہو گئے ہیں، کچھ ہو گیا ہے، اور بجائے صحیح طریقے سے اس کا علاج کرنے کے غلط لوگوں کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو بتائیں، سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ طریقہ علاج ہے. تو صرف ہم نے پڑھانا نہیں ہے، بتانا بھی ہے، لوگوں کو گائیڈ بھی کرنا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے تو سب سے پہلا کیا ہے؟ ہاتھ سے روکے، یعنی ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے. دوسرا کیا ہے؟ زبان سے روکے. پھر ہے دل سے روکے. اور دل کے اندر جو آپ غلط سمجھتے ہیں نا، تو یہ ایمان کا سب سے نیچے والا حصہ ہے کہ دل سے تو برا جانے اس کو. اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکا ہم ضرور پھیلائیں گے، یہ آپ عہد کریں. سورہ فلق کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، بالخصوص 3 چیزوں سے: اندھیرا، جادو اور حسد. ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے. الحمدللہ ہمارا پارٹ اے کمپلیٹ ہو گیا. آتے ہیں پارٹ بی کی طرف. پارٹ بی آج ہم نئے اشارے سیکھیں گے، فعل مضارع سیکھنے جا رہے ہیں. نیا لینڈ مارک ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارا فعل ماضی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم فعل مضارع سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے کچھ نئے ہم اشارے بھی سیکھیں گے. ٹی پی آئی اس کے ساتھ کریں گے: سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے.
الفاظ کی 3 قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. اسم فعل حرف. اسم کیا ہے؟ کسی بھی چیز جگہ کا نام یا اس کی صفت. پہچان کیا ہے؟ الف لام، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، واو نون یا نون یا پھر الف تا. فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چل گیا نا. ماضی ہوتا ہے، ایک فعل ماضی ہوتا ہے، مضارع ہوتا ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہوتا ہے. حرف کیا ہے؟ جو اسم اور فعلوں کو آپس میں ملائے. اور آپ کو پتا ہے کہ فعل جو ہے یعنی ورب جو ہے وہ عربی میں اکثر 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، جیسے فعل، فتح، نصر، ضرب. فعل کی 3 اقسام ہیں. فعل ماضی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، وہ بھی ماضی ہو گیا، یعنی ہم نے مکمل کر لیا، کمپلیٹ ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس. آج سے ہمارا شروع ہو رہا ہے فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس. اور فعل مضارع میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ 2 چیزیں، ایک پریزنٹ اور فیوچر. یعنی جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہوگا، آنے والے زمانے میں ہوگا، یا ابھی ہو رہا ہے، تو یہ فعل مضارع ہے. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم یا گزارش. ٹھیک ہے، آرڈر یا ریکویسٹ. فعل ماضی ہم نے کر لیا، فعل، فعل، فعلوا، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یہ ہم نے الحمدللہ اچھی سی اس کی پریکٹس کر لی. اگر ہم کہتے ہیں حل فعل، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم فعل. حل فعلوا، نعم فعلوا. حل فعلتا، تو آنسر دیتے ہوئے سائن بھی ریورس ہو جاتا ہے. حل فعلتا، نعم فعلتو. حل فعلتم، نعم فعلنا. اور یہ ہم نے سبجیکٹ آبجیکٹ کا ایک کانسیپٹ پڑھا تھا کہ 2 پیج جس پہ آ رہے ہوں گے وہ اصلی حالت ہوگی، اور کیا ہوگا؟ سبجیکٹ، کرنے والا. اور جس پہ 2 زبر یا 2 زیر آ رہی ہوگی آخر میں، تو وہ ہوگا آبجیکٹ، یعنی جس پہ کام کا اثر ہوا ہے. حل فعل خیرا، کیا اس نے کوئی کام کیا خیر کا؟ نعم فعل خیرا. حل فعلوا خیرا، نعم فعلوا خیرا. حل فعلت خیرا، نعم فعلت خیرا. حل فعلتم خیرا، نعم فعلنا خیرا. الحمدللہ اس کی ہم نے کافی پریکٹس کر لی ہے. آج سے ہم پڑھیں گے فعل مضارع، جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں پائے جاتے ہیں. یعنی جو کام ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے، ان پروسیس ہے، یا پھر ہوگا آنے والے وقت میں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہم نے وہاں پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو. وہاں چینج کہاں آ رہا تھا؟ اینڈ پہ آ رہا تھا. آپ کو بتایا تھا نا، جہاز کی ایگزامپل دی تھی، ٹیل پہ آ رہا تھا. اب فعل مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ چینج آتا ہے سٹارٹ میں، شروع میں. ٹھیک ہے، اور یہ جیسے فعل ماضی بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے پیٹرن پہ 9000 الفاظ آتے ہیں قرآن میں، تو یہ بھی اسی طرح بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے وزن پر 8500 افعال آتے ہیں قرآن پر. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں، اگر ہم فا عین لام تو وہی ہے، اس کے سٹارٹ میں ہم لگاتے ہیں یا یفعلو، ہو گیا. ٹھیک ہے، تو جیسے یا لگا تو آپ کو پتہ چل گیا فعل مضارع، اس کی پہچان ہے. تو اشارہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اشارے وہی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ کرنے کے لیے پہلے ہم کیا کر رہے تھے کہ ہم چیسٹ کے لیول پہ کر رہے تھے نا، ایسے. اب ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سا اوپر کریں گے اور ٹیڑھا، آنکھ کے لیول پہ. ٹھیک ہے، آنکھ کے لیول پہ یہاں پر آ جائے گا ہاتھ. ٹھیک ہے، اب آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے سب نے، اور ہے اسی طرح. ٹھیک ہے، ایک کے لیے وہی سنگل انگلی، حاضر نہیں ہے، غائب ہے تو اس طرف اشارہ، سامنے والے کے لیے سامنے، لیکن بس تھوڑا سا ہم نیچے سے تھوڑا سا اوپر آ گئے اور انگلی ٹیڑھی ہو. یفعلو، وہ کرتا ہے. آپ سارے کریں میرے ساتھ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا اونچا بولیں گے آپ کے کانوں کو آواز آئے. یفعلو، وہ کرتا ہے. یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. سسٹر مریم، آپ کی ویڈیو آن ہے، کائنڈلی بند کر لیں ویڈیو. یفعلو، وہ کرتا ہے. یفعلون، وہ سب کرتے ہیں. تفعلو، اب سامنے ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سب تھوڑے پہلے ہم یوں کرتے تھے نا نیچے، تو آپ نے سامنے کی طرف کرنا ہے ایسے، اور لیول کیا ہوگا؟ آنکھ کا لیول ہوگا. تفعلو، آپ کرتے ہیں. افعلو، میں کرتا ہوں. تفعلون، آپ سب کرتے ہیں. نفعلو، ہم سب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ سب میں واو نون، زیادہ میں واو نون کا اضافہ ہو رہا ہے نا، جیسے ہے یفعلون، تفعلون. لیکن ہم سب کر رہے ہیں تو نفعلون، 2 نون آ جائیں گے نا. تو اس لیے ہم عربوں نے کیا کیا کہ آخری والے نون کو ہٹا دیا، بس وہ پہلے نون کو لگا رہن دیا، جیسے نحنو میں تھا.
نحنو تھا نا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے. تو یہاں پر پھر آخر میں شروع میں بھی نون ہے تو انہوں نے کہا آخر میں بھی نون ہوگا تو ایک نون کو ہم ہٹا دیتے ہیں، تو آخر والا نون انہوں نے ہٹا دیا تو بن گیا نفعلو. ٹھیک ہے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جی سسٹر مقدس آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ کروانا چاہتی ہیں ٹیبل؟ جی میم. جی کروائیے. سائنس کا یفعلو. اشاروں کا میم آپ نماز. اشارے کرتے رہے نا، مجھے اشاروں کی سمجھ نہیں آئی، جی جی آپ تو میں میں کر رہی آپ ہوں. کی طرف کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ ساتھ نا. جی جی کریں. یفعلون وہ کرتا ہے، یفعلون، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو وہ آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ. آج پہلا دن ہے نا، کوئی بات نہیں، سمجھ آ جائے گی. ہم بہت زیادہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ سب کو آ جائے گی. جی سسٹر تحریم اب آپ کریے. سسٹر مقدس آپ ہینڈ ڈاؤن. جی جزاک اللہ. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مریم آپ کر دیجیے. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. ویری گڈ جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سائمہ آپ کر دیجیے. یفعلو وہ کرتا ہے، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ کرتے ہیں، افعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر زبیدہ آپ کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یفعلو وہ سب وہ کرتا یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، تفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو ہم سب کرتے ہیں. نفعلو نون کے ساتھ، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثانیہ آپ کر دیجیے. السلام علیکم. یفعلو آپ وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، نفعلو تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہو، نفعلو ہم سب کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ہوپ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. سائن آپ لوگوں نے سب نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، سائن بہت ضروری ہے. اور دیکھیں سائن کا ڈفرنس بھی آپ لوگوں کا کون سی ہے، اور آپ لوگوں کا اینڈ میں نا ایک سائن کا ٹیسٹ بھی ہوگا 1 to 1 آپ لوگوں کا ویڈیو کال پہ انشاءاللہ تعالیٰ. حل یفعلو بات چیت کے لیے، عربی بول چال کے لیے آ جائیں 2 اسٹوڈنٹ. حل یفعلو. جی سسٹر ثانیہ آپ کریے، میں کوشچن کرتی ہوں آپ جواب دیجیے. حل یفعلو. نام یفعلو جی آپ کو ہاں وہ سمجھ آ کرتا رہی ہے ہے نا؟ یا کرے گا. ہاں اب آپ نے عربی نہیں بولنی. ٹھیک ہے، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم ایک سٹیپ آگے آ گئے نا، تو آپ کا برین آپ کو خود بتائے گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. جہاں نہیں آئے گا تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ پڑھیں اور آپ کو فوراً سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جی. حل یفعلو. میم یفعلو کا نام یفعلو ترجمہ کیا؟ میں نے کہا ترجمہ آپ کوشش کریں کہ آپ بول کے نہ کریں، آپ کا دماغ آپ کو خود بخود بتائے کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم اردو میں نہیں بولیں گے، کوشش کریں گے کہ ہمیں ایسے ہی سمجھ آ جائے. ہو سکتا ہے بیچ میں سے کسی سے پوچھ لوں اس کا مطلب کیا ہے. جی سسٹر ثانیہ آپ جواب دیجیے. حل یفعلو. نام یفعلو حل یفعلون سوری حل یفعلو. جی. نام یفعلو حل یفعلون. نام یفعلون حل تفعلو. نام افعلو حل تفعلون. نام نفعلو. ویری گڈ. جی سسٹر مقدس آپ کوشچن کریے اور سسٹر تحریم آپ آنسر دیں گی. جی. جی سسٹر مقدس کوشچن کریے. حل یفعلو
نعم يفعل. هل يفعلون؟ نعم يفعلون. هل تفعلوا؟ نعم أفعل. هل تفعلون؟ نعم نفعل. ویری گڈ جی. ہم دیکھیں جو آپ سب کو پتا ہے نا کہ فعل ماضی میں اور مضارع میں وہ شامل ہوتا ہے، کرنے والا خود شامل ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ہوا فعلا، ہوا کا مطلب بھی وہ ہے اور فعلا کا مطلب بھی کیا ہے، اس نے کیا. تو فعلا کے اندر اٹ سیلف ہوا موجود ہو، یہ آپ کو بات پتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکثر قرآن میں ہم دیکھتے ہیں ساتھ لگا بھی ہوتا ہے. تو یہ دونوں رائٹنگ سٹائل ہے. قرآن میں ایسے بھی آ سکتا ہے فعلا اور ایسے بھی آ سکتا ہے ہوا فعلا، ٹھیک ہے. اسی طرح مضارع میں بھی اگر یفعلو لکھا ہوا ہے تو اٹس مین کہ وہ اس کے اندر شامل ہے. اکثر ایسے آتا ہے کہ خالی یفعلو آ رہا ہے، لیکن اگر لکھا ہوا رہا ہے ہوا یفعلو تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں رائٹنگ سٹائل ہیں، ٹھیک ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ تھا. جی اب آپ کو دیکھیں بتایا تھا کہ فعل ماضی میں کیا چینج آتا ہے، اینڈ پہ چینج آ رہا ہے، ٹھیک ہے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو چینج کہاں آ رہا ہے، اینڈ میں. شروع میں سیم آ رہا ہے، فے عین لام، فے عین لام، فے عین لام، سیم آ رہا ہے. چینج کہاں آ رہا ہے، اینڈ پہ آ رہا ہے. مضارع میں اس کا اپوزٹ ہو جاتا ہے. مضارع میں کیا ہوتا ہے، فا عین لام سارا آ رہا ہے لیکن چینج کہاں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. کیسے، یا لگ گیا پہلے یفعلو، پھر یا لگ گیا یفعلون، قانون جمع کے لیے ہے. پھر کیا ہو رہا ہے، تفعلو، شروع میں آ گیا تا، پہلے وہاں کہاں تھا ماضی میں، آخر میں. یہاں پہ کہاں آ گیا، شروع میں. پھر افعلو، ٹھیک ہے، یہاں شروع میں آ گیا چینج. تفعلون، وہاں فعلتم تھا، ٹھیک ہے، اینڈ پہ تھا، یہاں شروع میں آ گیا تفعلون. پھر نفعلو، وہاں نہ کہاں تھا، آخر میں، یہاں نہ آ گیا شروع میں. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. ماضی میں چینجز آتے ہیں اینڈ پہ. جہاز والی ایگزامپل تھی، اس کی ٹیل پہ چینج آتی ہے. یہاں کیا ہے، شروع میں آ رہی ہے. جیسے جہاز لینڈ ہو رہا ہے، جہاز آ رہا ہے یا آئے گا، ٹھیک ہے. پریزنٹ اور فیوچر ہے نا اس میں، تو وہ سامنے سے اس کے سامنے والا حصہ نظر آتا ہے، شروع کا حصہ نظر آتا ہے. تو چینجز کہاں آ رہی ہیں، شروع میں آ رہی ہیں. پہلا سیٹ ہم نے کیا پڑھا تھا، فعلا، جعلا، فتح، ماضی میں نا. تو اسی کے ہم لیں گے مضارع. جیسے فعلا سے فعلا یفعلو، جعلا یجعلو، فتح یفتح، ٹھیک ہے. تو اسی سیٹ کو ہم اٹھائیں گے اور اسی سے ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھ لیں اب، فے عین لام سیم ہے، چینجز کہاں آ رہی ہیں، شروع میں آ رہی ہیں. واو نون لگ رہا ہے صرف جمع کے لیے، تو سیم اسی طرح ہے. جالا کا ٹیبل ہم نے کیا تھا ماضی میں، جالا، جالو، جالتا، جالتم، جالتو، جالتم، سوری پھر سے میں کرتی ہوں، جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں سائن کا یہ ہوتا ہے، اگر آپ کے منہ سے کچھ غلط نکلے نا تو آپ کا ہاتھ کنفیوز ہو جاتا ہے، پھر آپ کو ہاتھ بھی بتاتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے غلط بولا ہے. اب ہم جالا کو ہی لیں گے اور اس سے فعل مضارع بنائیں گے، ٹھیک ہے. پہلے میں کر دیتی ہوں پھر آپ لوگ کریے گا. یا جالو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یا جالونا، وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو، آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو، میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلونا، آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجعلو، میں بناتا ہوں، ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. ترجمے میں تو ایک ہی زمانے بتایا جا رہا ہے نا، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں دو باتیں، پریزنٹ اور فیوچر، ٹھیک ہے، دونوں باتیں. ترجمہ کرتے ہوئے آپ بے شک ایک پڑھ لیں لیکن ذہن میں ہونا چاہیے. میں تو سارے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ دونوں ترجمہ کریں اسی طرح، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، اس طرح سے ترجمہ کریں. جی سسٹر مقدس آپ کریے. سسٹر مقدس مائک آن کریے، پھر کریے. آپ کا مائک میوٹ ہے. چلیں سسٹر تحریم تب تک آپ کر دیں، سسٹر مقدس نہیں انمیوٹ کر رہے. جی میم آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا آپ کا ہینڈ ریز تھا نا، تو میں کہہ رہی تھی آپ ٹیبل کریے انمیوٹ کر کے. جی میں کرتی ہوں میم. چلیں یہ آپ. جالو وہ بناتا ہے، یہ جالونا وہ سب بناتے ہیں. تجالو آپ بناتے ہیں. اجعلو میں بناتا ہوں. تجعلونا آپ سب بناتے ہیں. نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر تحریم آپ کرا دیجیے.
جی میم میں کروں ظاہرہ؟ پہلے سسٹر تحریم کرا دیں. جی. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر زبیدہ آپ کروانا چاہ رہی ہیں، آپ کرا دیں. یا جالو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یاج آلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تاجالو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. آج آلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تاج آلونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نہ جالو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مریم آپ کرا دیجیے. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجعلو آپ ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر ثانیہ آپ کرا دیجیے. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مصباح آپ کرا دیجیے. یجلو وہ بناتا ہے یا بنائیں گے. یجلونا وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجالونا آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سائرہ آپ کرا دیجیے. میم ہینڈ ریز ہونے سے آپ کے اشارے نظر نہیں آ رہے ہیں. میرے اشارے نظر نہیں آ رہے. وہ اصل میں سب کے ہینڈ ریز ہینڈ ریز ہوئے ہوتے ہیں نا، جس سے پھر ویڈیو نہیں جی آتی. یجعلو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. یجعلون وہ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. تجعلو آپ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اجعلو میں بناتا ہوں یا بناؤں گا. تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. نجعلو ہم سب بناتے ہیں یا بنائیں گے. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو جب زیادہ ہینڈ ریز ہو نا تو میری ویڈیو نظر نہیں آتی، لیکن آپ اگر موبائل پہ ہے نا تو آپ سلائڈ کریں نا سائڈ پہ، تو پھر خالی میری ویڈیو آ جائے گی، یا جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں نا ان میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے کر لیجیے کیجیے. جی اب آتے ہیں عربی بول چال کی طرف. 2 اسٹوڈینٹس آ جائیں جلدی جلدی. جی سسٹر تحریم اور سسٹر مریم. سسٹر تحریم آپ کوشچن کریں اور سسٹر مریم آپ آنسر کریں. هل يجعل لا یجعلو هل يجعل کیا وہ بنائے گا. لا میم اردو نہیں. ابھی میں نے آپ منع صرف اردو نہیں کریں گے، صرف عربی کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا دماغ خود آپ کو بتائے کہ لا کیا یجعلو ہے. لا یجعلو ٹھیک ہے. هل يجعل لا یجعلو یجعلون. هل یجعلون. هل يجعلون لا یجعلون هل تجعل لا اجعلو هل تجعلون لا نجعلو. جزاک اللہ خیر. جی اب آپ نے یہاں نوٹ کیا کہ یہاں نہیں کے لیے ماں کا استعمال نہیں ہو رہا. ماں ہم نے کیا تھا ماضی میں نہیں کے لیے. مضارع میں جب ہم نہیں میں آنسر دیں گے یا نہیں کہنا ہوگا ہم نے، تو ہم لا کا استعمال کریں گے. اگر آپ نے یہاں ماں کا استعمال کیا تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ماں کے نہیں کا نہیں میں جواب دینے کے لیے ماضی میں ہم استعمال کرتے ہیں ماں، اور مضارع میں استعمال کرتے ہیں لا. ٹھیک ہے. میم پھر یہاں لا کی جگہ نہ آئے گا نا. نہیں لا نہیں، کا میننگ یہی تو میں بتا رہی ہوں. یہاں لا کیوں آیا؟ کیونکہ ہم مضارع میں پڑھ رہے ہیں. ماضی میں ماں آتا ہے، مضارع میں لا آتا ہے. اگر آپ نے مضارع کے ساتھ ماں لگا دیا تو وہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ماں صرف ماضی میں آتا ہے. دیکھیں ماضی میں بھی میم الف ماں غا چھٹی زی ماضی ہے نا، تو اس سے یاد رکھ لیں کہ ماضی ماں
اس میں آتا ہے، اور مضارع میں لا. ٹھیک ہے، اگر آپ مضارع میں ما کے ساتھ جواب دیں گے نا تو آپ کے نمبر کٹ جائیں گے، اور یا اگر لا کو آپ نے ماضی میں لگا دیا تو بھی نمبر آپ کے کٹ جائیں گے. ماضی میں ما اور مضارع میں لا. چلیں ٹھیک ہے. سسٹر مقدس آپ اور سسٹر سائرہ آپ آنسر کرتے ہیں، سسٹر مقدس آپ کوشچن کر لیں. جی میم. حل جالو لا يجعل حل یجعلون لا يجعلون حل تجعلو لا أجعل حل تجعلون. لا نجعل. جزاک اللہ خیر. جی اب آپ جاتے ہیں، ہم نے ماضی میں کیا تھا فاتحہ، ٹھیک ہے، اسی کو لیں گے ٹیبل کو اور بن جائے گا یفتح. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا ماضی میں؟ فتح، فتح، فتحت، فتحت، فتحتم، فتحنا. اور مضارع میں کیا ہو جائے گا؟ یفتح. سائنس کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. فتح یہ ہے، یفتح یہ ہے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جی سسٹر ثانیہ آپ کرا دیجیے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر مقدس آپ کر دیجیے. یفتح فعل مضارع، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں. افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. نفتح ہم سب کھولتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سسٹر مریم آپ کرا دیجیے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جزاک اللہ خیر. جی سسٹر سائمہ آپ کرا دیجیے. یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جزاک اللہ خیر. سسٹر نوشابہ آپ کرا دیجیے. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں. تفتح آپ کھولتے ہیں. افتح میں کھولتا ہوں. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں. تفتح ہم سب کھولتے ہیں. نفتح، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. نفتح جی سسٹر سائرہ آپ کرا دیجیے. سسٹر مقدس آپ ہینڈ ڈاؤن کر لیں. تفتح وہ کھولتا ہے، یفتح وہ کھولتا ہے یا کھولے گا. یفتحون وہ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. تفتح آپ کھولتے ہیں یا کھولیں گے. افتح میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا. تفتحون آپ سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. نفتح ہم سب کھولتے ہیں یا کھولیں گے. جزاک اللہ خیر. آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ جو ہمارا 5واں ہوم ورک ہوتا ہے، کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد سننا، یعنی کانوں کا استعمال کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو سب سے پہلے کس چیز کا ذکر کیا؟ سماعت کا. سب سے پہلے کیا ذکر کیا؟ سماعت کا سب سے پہلے ذکر کیا. ایک اندھا عالم یا اسکالر بن سکتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی بہرا بھی ہے وہ عالم بنا ہے یا اسکالر بنا ہے؟ نہیں. تو سماعت اتنی بڑی نعمت، کان ہماری سننے کی جو صلاحیت ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے. آپ ریڈیو سن سکتے ہیں جس میں تصویر نظر نہیں آتی، لیکن کیا بغیر آواز کا ٹی وی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں گے آپ؟ نہیں. تو کان اتنی عظیم الشان نعمت ہے. اور ایک لڑکی کا واقعہ ہے کہ جو گانے گاتے ہوئے مر گئی. کیوں؟ شاید خوب گانے سنتی ہوگی اس وجہ سے، یعنی کانوں کا استعمال وہ کیا کرتی تھی؟ گانے سننے کے لیے. تو جو چیز آپ زیادہ سنیں گے مرتے وقت وہی زبان پر ہو. یہ بات یاد رکھیں. اور یہ
میں نہیں کہہ رہی، یہ ریسرچ کہہ رہی ہے کہ جو انسان زیادہ سنتا ہے نا وہی آخر میں اس کے زبان پر ہوتا ہے. تو اس نعمت کو بہترین چیز کے لیے ہم کیوں نہ استعمال کریں، یعنی قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے. اور یہی 5واں ہوم ورک ہے، یعنی کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ قواعد سنیں، ویڈیو بار بار دیکھیں، اور کسی قاری کی وہ لگا لیں، آڈیو لگا لیں، اور جو کورس کا پوری ویڈیو آپ کے پاس آتی ہے وہ بھی ضرور دیکھیں، سنیں، بار بار سنیں. اس پورے کورس کی ریکارڈنگ صرف 1 گھنٹے کی ہوتی ہے تقریباً، وہ بھی 3 منٹ. خیر کلپس تو یہاں پہ ہم نہیں چلاتے، پوری ویڈیو ہوتی ہے 1 گھنٹے کی جو آپ آسانی سے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کو آلموسٹ 1 دن کے بعد مل ہی جاتی ہے. تو ضرور اس کو سنیں، کانوں کا اچھا استعمال کریں، اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے تو اس سے بڑھ کر کیا اچھا استعمال ہوگا. تو الحمدللہ آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، اور اس سبق کے اختتام پر ہمارے جو ذخیرے الفاظ ہیں وہ 144 ہو گئے ہیں، جو قرآن میں 31,000 سے زائد بار آئے ہیں. ہوم ورک کرنا نہ بھولیے. آپ کو پتا ہے آپ کے ہوم ورک کون کون سے ہیں. 2 تلاوت کے ہیں، 5 منٹ مصحف سے، قرآن سے، اور 5 منٹ حافظے کے ساتھ. 2 پڑھنے کے ہیں، یعنی کتاب سے پڑھیں، اپنی جو آپ کو ووکیبلری کارڈ دیا گیا اس سے پڑھیں. اس کورس کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ ویڈیوز آپ کے پاس آ جاتی ہیں، جو ویڈیو یوٹیوب پہ بھی پڑی ہیں، جس لنک سے یوٹیوب کے لنک سے آپ کو آتی ہیں اسی لنک پہ جائیں، آپ کسی وقت بھی یوٹیوب سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھی ضرور بنائیں. اس کورس میں اپنے ساتھی جس طرح بنائیں گے نا، کسی کو بھی گھر میں کسی کو پڑھانا شروع کر دیں، اس کو ساتھی بنا لیں، تو پھر وہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. اور نماز میں جو مختلف صورتیں آپ یاد کریں وہ اس کی تلاوت ضرور کریں، اس پر غور کر کے اس کے ترجمے پہ دھیان دے کے ضرور کریں. اور اس بات کو کبھی کبھی فراموش نہ کریں، مت بھولیں کہ اس کورس کا انتخاب اللہ نے کیا ہے آپ کے لیے. آپ کو اللہ نے چنا ہے اپنی کتاب کے لیے، اپنے الفاظ کو جاننے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کروڑوں لاکھوں لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے. رجسٹریشن میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ بہت لوگ کراتے ہیں، بہت لوگ کراتے ہیں، لیکن جو مڈ کوئز تک آدھے لوگ پہنچتے ہیں، پھر فائنل کوئز تک میں ایکسپیرینس سے یہ دیکھا ہے کہ اور بھی کم ہو جاتے ہیں. تو اپنی استقامت کے لیے دعا مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے علم کے اضافے کے لیے دعا مانگتے رہیں. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بہت ساری دعائیں، ان کو اپنے روٹین کا حصہ بنائیں. اور اتنا اچھا مہینہ ہے، افطاری سے پہلے جو دعا کی ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، تو ضرور مانگیں. اس کے لیے بھی دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے ساتھ جوڑے رکھے، اپنی کتاب کے ساتھ جوڑے رکھے، اور آپ صرف پڑھیں نہیں، آگے پڑھائیں بھی، جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھائیں بھی. یہ عہد کر لیں اپنے ساتھ کہ آپ نے ضرور ٹیچر بننا ہے. ٹیچر کا آپ کو بتایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا گیا تھا؟ معلم، ٹیچر بنا کے بھیجا گیا تھا. تو ہم نے تو سنت نبوی فالو کرنی ہے نا، ہم نے ان جیسا بننا ہے. تو ان کے زندگی کا ایک پارٹ کے اوپر تو ہم چلے نا، یعنی ہم خود بھی ٹیچنگ کریں، معلم بنیں. تو سب سے زیادہ فائدہ اس کا آپ کو ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.